بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز نیٹ ورک پر پروگرام عوام کی آواز۔ میں ہوں آپ کا میزبان نثار چودھری۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تاج محمد جان صاحب۔ آج ہم نے جو ان سے جن موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے اور ان سے آگاہی حاصل کرنی ہے، اس میں سب سے جو پہلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہے بشریٰ بی بی، اور پھر خود عمران خان صاحب نے بھی جو کئی مرتبہ کہا ہے کہ میری زوجہ محترمہ کو جو ہے وہ کھانے میں زہر ملا جو کھانا ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ تاج صاحب آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، اور اس میں کتنی حقائق ہے، کہاں تک یہ بات درست ہے کہ بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ کھانے میں زہریلا جو ہے وہ کھانا پیش کیا جا رہا ہے۔ جی چوہے صاحب، بڑا شکریہ جی آپ کا بہت۔ یہ جو الزام ہے چوہے صاحب بڑا سیریس الزام ہے جی کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ہارپک، وہ واش روم صاف کرنے والا جو زہریلا کیمیکل ہوتا ہے وہ ان کے کھانے میں ملایا گیا ہے، اور کچھ اور جو نا چیزیں اس طرح کی زہریلی جو ہے وہ کھانے میں ملا کے ان کو دی گئی ہیں، جس کے کچھ آثار جو نا وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی زبان پر اور جسم پر جو نا وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ اور پھر اس پر جو نا عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے، لیکن وہ نامناسب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں چودھری صاحب کہ اگر یہ الزام درست ہے تو اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کون ایسا چاہتا ہے کہ بشریٰ بی بی کو زہر دیا جائے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا چودھری صاحب کہ عمران خان کے حوالے سے بھی بہت سارے خدشات جو نا ظاہر کیے گئے، اور پھر ایک آدھ مرتبہ کہا گیا جی کہ عمران خان جو جیل میں کھانا کھاتے ہیں اس کھانے میں بھی زہر ملایا گیا، سلو پوائزننگ کو کہا گیا تھا۔ جی ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو یہ اگر باتیں اس طرح کی یہ الزام درست ہیں تو پھر اس پر جو ہے نا چوہے صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں، سیاسی مخالفت کو جو ہے نا ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ اگر ایسا حقیقتاً ہے تو یہ ذاتی دشمنی جو ہے نا اس سے بھی آپ اس کو جو ہے نا آگے کی کوئی چیز کہہ لیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ کیا وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی سیاسی مخالف ان کا ایسے کر رہا ہے تو سیاسی جو مخالفت ہے یا سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی میدان میں حل ہونا چاہیے، سیاسی طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں آپ کے ساتھ غالباً پروگرام ہو رہا تھا تو میں بتا چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ معاشی یا سیاسی یا دیگر جو مسائل ہیں ان سے بڑھ کر جو ہے نا اخلاقی ہے، ہماری اخلاقی گراوٹ ہے۔ ہم اخلاقی طور پر جو ہے نا تسلسل کے ساتھ پستی میں جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو صاحب کہ ہمارے جو لیڈران ہوتے ہیں جو آپ کو لیڈ کرتے ہیں، ظاہر سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی جو ہے نا پھر جو ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، پھر نیچے جو ہے نا ان کے رویے جو ہے نا وہ صلاحیت کرتے ہیں عوام میں۔ جب اوپر جو ہے نا آپ کے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان میں عدم برداشت ہوگا اور سخت رویے ہوں گے، گالم گلوچ، اور اس حد تک کہ سیاسی جو مخالفت ہے اس کو دشمنی میں بدلنے کے معاملات ہوں گے، تو پھر عوام جو ہے نا ان کے بارے میں تو آپ جو ہے نا بالکل یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ انہی کے رویے، ان کے سیاسی لیڈر جن کو وہ مانتے ہیں یا جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں انہی کو فالو کریں گے، اور اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ بہرحال یہ بشریٰ بی بی کے ساتھ جو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے یہ زہر ملایا ہے، ہارپک ہے یا کوئی بھی ہے کیمیکل ہے، اس کو جو ہے نا سزا دی جانی چاہیے۔ بالکل، دیکھیں جی، گزارش یہ ہے تاج صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی سیاست میں جو ہے نا ذاتی دشمنی کو میں نہیں بدلنا چاہیے، اور اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں جیسا کہ عمران خان صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ مجھے بھی سلو پوائزننگ کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور اب میری زوجہ محترمہ کو جو ہے وہ کھانے میں زہر ملا کے دیا جا رہا ہے۔ اور اس میں بالکل آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اگر اس میں کوئی فریق ہے، چاہے وہ پہلا ہے، دوسرا ہے یا تیسرا ہے، اس فریق کو سامنے آنا چاہیے اور اس معاملے کی بالکل
غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے اصل حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے بھی لائے جائیں، بتائے جائیں، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اگر اس طرح کوئی واقعہ ہے بھی اور اس طرح کے اگر کوئی لوگ ملوث ہیں تو ان کو روکا جائے، کیونکہ یہ اس طرح کے معاملات اگر آپ کریں گے، آپ روکیں گے نہیں، تحقیقات نہیں کر کے واضح طور پہ پوزیشن نہیں لیں گے تو اس سے نہ صرف حکومت کی بدنامی ہوگی بلکہ عوام کے اندر بھی جو ہے نا غم و غصہ جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا. عوام کے اندر چوہی صاحب جس طرح وہ کہتے ہیں نا جنگل کا قانون، اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے، چھینا جھپٹی، مار دھاڑ اور ایک دوسرے کو جو نا اسی طرح کے جو نا معاملات میں الجھانا عوامی سطح پر، بنیادی عوامی سطح پر. ظاہر سیاسی طور پہ جو نا گروہ بندی ہے ہمارے معاشرے میں، تو لوگ جو ہے نا وہ دلیر ہو جائیں گے. پھر اگر یہ ان کی اوپر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے نا وہ اگر ایسا کرے گی تو پھر نچلی سطح پر عوام جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو فالو کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج کے جو اخبارات ہیں اس میں آپ کے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ان کا جو ہے وہ چھپا ہے. شہباز شریف کی 5 سال میں ملکی برآمدات دگنا کرنے کا لائحہ عمل بنانے کی جو ہدایت جاری کی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف کی 5 سال میں ملکی درآمدات دگنا کرنے کی جو ہدایت ہیں، یہ کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. چودھری صاحب، میں نے کل جو نا 2 لطیفے سنائے تھے. 2 لطیفے سنائے تھے، تیسرا رہندا سی وہ سنا رہے ہو بھائی جان. تیسرا یہی سمجھ لو، یہ سب تو بڑا لطیفہ ہے. جی جی. 5 سال میں درآمدات کو دگنا کرنا ہو خدا کے لیے. جو ایسا انڈسٹری آپ کی چل نہیں رہی، آپ کے ملک میں جو سرمایہ کار ہیں آپ کے اپنے پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے معیشت کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ قرض پہ قرض لے رہے ہیں. پھر سیاسی صورتحال، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 5 سال کی یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کس بنیاد پر. سیاسی حوالے سے آپ کے خلاف جو ہے نا گرینڈ الائنس بن چکا ہے. عدلیہ میں جو معاملات ہیں وہ بھی سارے آپ کے سامنے ہیں. ان سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو تجزیہ نگار ہیں یا جو غیر جانبدار سیاستدان ہیں، بلکہ بیرون ملک سے بھی جو نا اس طرح کی پریڈکشنز آ رہی ہیں، اس طرح کی قیاس آ رہی ہیں، اور وہ جو نا کہہ رہے ہیں، برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اگر 1 سال بھی نکال لے تو بہت بڑی بات ہے. اور ان حالات میں شہباز شریف درآمدات کو 2 گنا کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی صنعت کو وہ نہیں دیکھ رہے. گیس کی قیمتیں دیکھیں ایک تسلسل کے ساتھ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں کہ گھریلو صارفین جو ہیں جن کا ٹیرف ظاہر ہے بہت کم ہوتا ہے، وہ بھی چولہے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو جو گیس انڈسٹری کو دی جا رہی ہے، صنعت اور تجارت کے شعبے میں جو استعمال ہوتی ہے، اس کا تو ٹیرف بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، اس میں کاسٹ اتنی ہائی ہے، تو درآمدات کہاں سے ہوں گی جب پیداوار ہی نہیں ہوگی. پیداواری لاگت آپ کی اتنی بڑھ رہی ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے تاجر ہیں، وہ ملکی جو مصنوعات ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ترجیح دے رہے ہیں ان مصنوعات کو جو بیرون ملک سے آتی ہیں، آپ کے پڑوس کے ملک سے آتی ہیں، چائنا سے آتی ہیں، اور خفیہ طور پہ انڈیا سے بھی، اور اس طرح سمگل ہو کے آتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے آپ کی انڈسٹری کی، اور آپ بات کر رہے ہیں جی کہ 5 سالہ منصوبہ بنایا جائے. اول تو آپ کی حکومت جو ہے نہیں ان کا وہ اصل میں گزارش یہ دیکھیں طاہر صاحب، اس وقت آپ کے ملک میں حکومت بن چکی ہے اور تمام جتنے بھی اس کے مراحل تھے وہ طے ہو چکے ہیں. شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم بیرونی سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک ہمارا ملک جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. دوسری طرف جب کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی معیشت جو ہے وہ دن بہ دن گر رہی ہے، آپ کے خلاف جو ہے وہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا نہیں سمجھتے کہ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں آئے گی، آپ کے ملک کے اندر جو کارخانے بند پڑے ہوئے وہ چلیں گے نہیں، تو آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آپ کس طرح آگے جو ہے بڑھ سکیں گے؟ نہیں بڑھ سکے گا. چوہی صاحب بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں. آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی ہے، عدلیہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں وہ 6 ججوں کا جو خط ہے، اس کے بعد پھر جو نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 فاضل جج صاحبان جو ہیں ان کو جو خط ملا ہے دھمکی امیز انتھراکس اس میں تھی، ان کی جان لینے کی کہہ لیں کوشش کی گئی. پھر یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ آج خبر تازی یہ آئی ہے کہ پنجاب جو لاہور ہائی کورٹ جی اس کے جو 4 جج صاحبان ہیں ان کو بھی اسی طرح کا خط ملا ہے. یہ بالکل لیٹسٹ آپ خبر بتا رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی. جب آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہے، آزادی سے فیصلے نہیں کر سکتی، آپ کی جو انتظامی مشینری ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے.
وہ کوئی بھی سرمایہ کار آتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ اپنا کمیشن مانگتے ہیں، اور پھر یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں، سیاسی معاملات ہو گئے، عدلیہ کے معاملات ہو گئے، اور بیوروکریسی کا رویہ ہو گیا، ان سب کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تو کسی سرمایہ کار کے لیے کسی قسم کی کشش آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے باقی نہیں بچی۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا طاہر صاحب کہ جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کے جج صاحبان کو جو ہے وہ دھمکی امیز خطوط اور کیمیکل پاؤڈر کا ملا ہوا جو خط ہے وہ موصول ہو رہا ہے، بلکہ جس کو وہ اہلکار جس وقت انہوں نے ان خطوط کو کھولا تو ان کے بھی گلے سے اور ناک سے جو ہے پانی بہنا شروع ہو گیا، اور آنکھوں سے جو ہے ان کے وہ پانی بہنا بہایا، اور پھر ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی ہیں۔ تو ان ساری صورتحال میں تو آپ کے ملک کے اندر جو سرمایہ کاری، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سرمایہ کار آ کے یہاں پہ اپنی سرمایہ کاری گا، لیکن ان تمام جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا، کوئی ایسا چیز سامنے لے کے آنی پڑے گی تاکہ اس ملک کے جو اس وقت عوام پریشانی کی صورت میں زندگی گزارے ان کا بھی کوئی حل نکل سکے۔ جی چوہے صاحب، میرے تو خیال میں یہ جو نا جس طرح ہمارے سیاستدان ڈٹے ہوئے اپنے اپنے موقف پر، 8 فروری کو الیکشن ہوئے، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے عوام جو ہے بہت بڑی تعداد میں گھروں سے باہر، سب سے بڑا ٹرن آؤٹ تھا تاریخ کا۔ اس کے بعد پھر عوام کا جو مینڈیٹ تھا اس کو جس طرح تبدیل کیا گیا وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے رویے جو نا زور زبردستی حکومت پر جو نا، یہاں پہ کیا کوئی سونے کی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا کیا اس میں مفاد ہے کہ آپ زور زبردستی سے بائی ہک کر کسی بھی طریقے سے اقتدار کی مسند پر بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ آپ عوام جو ہے جمہوریت کا آپ جو نا وہ راگ الاپتے ہیں، لیکن جمہور نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر آپ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا چوہے صاحب کوئی بھی آپ کا معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ اچھا طاہر صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اچھا چوہے صاحب، میں ایک جو ہے نا وہ خط کی جو بات ہوئی ہے، جج صاحبان کو جو خط ملا ہے اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ایک مزاح کا پہلو بھی موجود ہے کہ اس پہ نام لکھا ہوا ہے ریشما کا۔ تو اس ریشما کا پتہ چلایا جائے، وہ لمبی جدائی والی ہماری اپنی ریشما جو ہیں وہ تو نہیں، لیکن وہ تو ہم سے جدا ہو چکی ہیں، وہ خود لمبی جدائی دے چکی ہیں ہمیں، تو اس ریشما کا جو ہے نا پتہ لگایا جانا چاہیے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریشما ہے یا ریشم ہے؟ دیکھیں ریشم ابھی ہمارے ملک کی جو فنکارہ ہے وہ زندہ ہے، جبکہ ریشما جو ہے وہ فوت ہو چکی ہیں۔ اور نہیں چوہے صاحب کیوں پسند ہے وہ بیچاری ریشم نو؟ اچھا نہیں، میں کہ شاید غلطی سے میرا مطلب ریشما کی جگہ آپ ریشم کہہ رہی ہیں۔ چلیں، اس کا بھی میرا مطلب ہے کہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ ریشما ہے، یہ کون ہے۔ اچھا طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے ملک کے اندر صورتحال ہے وہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک ہو چکی ہے پورے ملک میں، اور اسپیشلی آپ کا جو جڑواں آپ کا شہر ہے راولپنڈی اسلام آباد ہے، یہاں پہ ڈکیتیوں کی، رہزنی کی جو وارداتیں ہیں یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ روز آئے دن لوگوں سے گن پوائنٹ پر جو ہے وہ موٹر سائیکل اور کاریں اور موبائل چھینے جا رہے ہیں، جبکہ گھروں کے اندر جو ہے وہ نقب زنی لگا کر چور جو ہے وہ تالے توڑ کے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور گن پوائنٹ پہ بھی گھروں کی صفائی کرتے جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہماری جو پولیس ہے جو عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ادارے ہیں، وہ اس وقت ان کا کیا کردار ہے، اور وہ ان تمام وارداتوں کو کیوں روکنے میں کامیاب ہیں، اور کیوں ہمارے ملک میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ جو ہے وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں؟ چوہے صاحب، اس کے بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو پولیس کا آپ نے ذکر کیا، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ پولیس ناکام کیوں ہو رہی ہے۔ پولیس کو جو ہے نا آپ نے انگیج کیا ہوا ہے ایسے کاموں میں جو ہے نا اس کو نہیں کرنے چاہیے، یا اگر کرنے بھی چاہیے تو اس کی انوالومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے جتنی زیادہ انوالومنٹ اس وقت ہو چکی ہے۔ افسران جو ہیں وہ چاہے پولیس کے ہوں یا بیوروکریسی کے ہوں یا پھر آپ کے وزراء ہوں یا ایم این اے ایم پی اے ہوں، ان کی سیکیورٹی کے علاوہ ان کے گھروں پر یہ ہمارے مختلف ادارے جو ہے نا، جیسے وہ مالی ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ پی ایچ اے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں وہاں سے منگوا لیتے ہیں۔ اسی طرح پولیس جو ہے نا وہ پروٹوکول میں مصروف ہے، پھر بہت سارے فرمائشی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، تو یہ ان کی بھاگ دوڑ ادھر لگی ہوتی ہے، پیچھے سے کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سماج دشمن عناصر یہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ دن دہاڑے اسلحہ کی نوک پہ جو نا وہ چلتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر ڈکیتیاں ہیں اور چھینا جھپٹی ہے، پھر چوری ہے۔ چوہے صاحب، پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل
ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ہمارا چھوٹا شہر ہے راولپنڈی، اور اس کے مقابلے میں آپ لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، یہ بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہے، وہاں پہ ظاہر ہے اس سے ڈبل ہوگا نمبر۔ یہ پچھلے 7 یا 8 دنوں سے مسلسل جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں موٹر سائیکل چوری کی یا گاڑی چوری کی، وہ درجنوں میں ہیں۔ جی ایسے ہی، ٹھیک ہے، درجنوں کے حساب سے لوگوں کے موٹر سائیکل، ایسے موٹر سائیکل کھڑا کر کے گیا کوئی دکان سے لینے کے لیے چیز، چند قدم کے فاصلے پہ واپس آیا، موٹر سائیکل غائب۔ اسی طرح آپ کسی گلی میں چلتے ہوئے، سڑک پر چلتے ہوئے، کسی کا آپ بیل بجتی ہے، آپ کو کوئی فون آ جاتا ہے، گھر سے مثلا کوئی ضروری فون آ جاتا ہے، تو وہ فون نہیں سن سکتے، اگر سنیں گے تو بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے جھپٹا مارتے ہیں آپ کے ہاتھ سے، موبائل چھین کے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور پہلو جو ہے نا، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں ان کا بھی قصور ہے، اس کا ہم ذکر پہلے ہی کر چکے ہیں کہ ان کی توجہ جو ہے نا وہ سوائے اپنے اقتدار کو طول دینے کے یا تانے بانے بننے کے کہ بھائی میں کیسے جو ہے نا اقتدار میں آ سکتا ہوں، اس طرح کے معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ ان کی توجہ نہیں ہے کہ عوام کو جو مسائل درپیش ہیں، اس وقت جو عوام کو مسئلہ درپیش ہے مہنگائی، اور مہنگائی سے بھی زیادہ بڑھ گیا ان کے جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ۔ پولیس بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پروٹوکول ڈیوٹیاں اور ان کی کافی ساری تعداد جو ہے نا دائیں بائیں ایسے کاموں میں الجھی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ ضروری جو ہے نا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عوام کی جان، مال اور عزت آبرو کا تحفظ کرے۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا، پولیس کو جو نا فل فورس اس کو آپ جو نا ادھر ڈپلائی نہیں کریں گے تو یہ جرائم رکنے والے نہیں ہیں۔ بڑے سیاستدان جو بڑے حکمران ہمارے لیڈران ہیں، ان کو قصوروار میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ ان کی جب توجہ ہی نہیں ہے کہ عوام جو ہے نا وہ بھوکوں مر رہے ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، تو اس کا ازالہ انہوں نے کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے جو نا لوگ جرائم پیشہ بھی ہیں، لیکن کافی سارے ایسے بھی لوگ جو صاحب شامل ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو ان سے اپنے بچوں کی بھوک جو ہے نا وہ دیکھی نہیں جاتی۔ کسی کے مثلا 2-3 بچے ہیں، 2-3 دن سے بھوکے ہیں، وہ ہر جگہ سے مانگ چکا ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا تو وہ پھر چوری نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ جی طاہر صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ یہ چوریوں کی جو وارداتیں آپ کے ملک کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں ایک اضافہ یہ کروں گا کہ آپ کے صوبہ سندھ کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت آپ کے ملک کے اندر یا شہر کے اندر کوئی کاروبار چلتا ہے تو وہاں پہ چوری کی، راہزنی کی، ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں، جس پر گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹیسوری صاحب نے بھی بڑی تنقید کیا ہے کہ یہ وزیر داخلہ کو اس طرح کا بیان جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ خط لکھا ہے کہ جو کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم ہیں اس پر روک تھام کے لیے جو ہے وہ کوششیں جو ہے تیز کی جائیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ داخلہ سندھ کا بیان ہے، یہ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ کاروبار چلتا ہے، کاروبار پھلتا پھولتا ہے، وہاں اس طرح کی چھوٹی موٹی وارداتیں ہو جاتی ہیں؟ جی میں نے کہا ایک لطیفہ آپ نے سنایا، ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دوں۔ جی چودھری صاحب، اس پر کیا تبصرہ کیا جائے؟ وہ ان کا کہنا جہاں پہ شہد ہوگا مکھیاں آئیں گی۔ جی جی، تو یہ مکھیاں جو نا ان کو روکنا چاہیے، اس شہد کو جو نا آپ کو بندوبست ایسا کرنا چاہیے نا۔ جی جی، اب یہ اپنی کمزوری جو نا اس کو آپ دور کرنے کے بجائے، اس کی اصلاح کرنے کے بجائے، اب دیکھیں کہ کس طرح آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک جو لیڈر جو ہے، جو با اختیار آپ کے صوبے کا ایک بندہ ہے، اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ کاروبار نہ کریں، جی آپ ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ ایک طرف جو نا ہماری حکومت کہہ رہی ہے جی ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آئے، سرمایہ کاروں کو آپ لا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو آپ نے، کون صاحب ہیں یہ ان کا نام بتایا؟ جی وزیر داخلہ ہیں صوبہ سندھ کے۔ جی وزیر داخلہ جو ہے، یہ ڈسکریج کرنے والی بات ہے، کاروبار کو ڈسکریج کرنے والی بات ہے، کاروباری ذہن کو ڈسکریج کرنے والی بات ہے کہ بھائی آپ نے اگر ڈکیتیوں سے بچنا ہے، چوریوں سے بچنا ہے، ان عناصر سے جو آپ کو لوٹتے ہیں ان سے بچنا ہے تو آپ کاروبار ہی نہ کریں۔ نہ وہ کیا کہتے ہیں، نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ بجے گی بانسری۔ تو یہ اس طرح کا رویہ جو نا، اس کو جو نا چوہدری صاحب یہ انتہائی قابل افسوس ہے، ان کو ایسا نہیں کہنا مذمت بھی ہے سر، قابل مذمت تو میں نہیں، قابل مرمت، قابل مرمت ہے، یہ مذمت سے آگے کی بات ہے۔ بالکل چوہدری صاحب وہ زے کا نقطہ کاٹ دیں، ٹھیک ہے، مرمت کرتے ہیں، قابل مرمت ہے، یہ ان کو اپنی جو نا مرمت کرنی چاہیے۔
اچھا طاہر صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اپریل کا جو ہے وہ مہینہ چل رہا ہے اور کل آپ کے ملک کے اندر سینٹ کے انتخابات بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت اسپیشلی میں آپ کہوں گا راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ پولن الرجی اور دیگر الرجی کی جو بیماری ہے اس میں بیمار ہیں، مبتلا ہو رہے ہیں اور وہ اسپتالوں کا رخ کریں، جبکہ اسپتالوں میں اس طرح کی ان کو جو دیکھ بھال ہے، جو اس طرح ٹریٹمنٹ ہے وہ میسر نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہر سال پولن الرجی کی وجہ سے لوگ جو ہیں بے شمار جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے حکومت کو کوئی اسپیشل ایسے سینٹر بنانے چاہیے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے؟ اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جو صاحب مجھے ناصر کاظمی صاحب یاد آ رہے ہیں۔ ہاں جی۔ سکھ کی نیندیں سونے والے، سکھ کی نیندیں سونے والے، محرومی کے راگ بھی سن، محرومی کے راگ بھی سن۔ واہ، یہ راگ سن تو رہی ہیں آپ کی چیف منسٹر۔ ہیلی کاپٹر 3 ارب روپے کا 2 دن پہلے غالباً کل ہم نے ذکر کیا، 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر مریضوں کو دے رہی ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، الرجی کے مریض تو اس پہ نہیں جائیں گے نا۔ دیکھیں اس پہ جو ہیلی کاپٹر منگوایا جا رہا ہے اس پہ وہ ہارٹ کا پیشنٹ جائے گا، کوئی دل گردے کا پیشنٹ جائے گا۔ اب یہ جو الرجی کے اس وقت مسائل آپ کے اس وقت اسپتالوں کے اندر رش لگا ہوا ہے، اسپتال جو ہے وہ بھر چکے ہیں، جہاں پہ وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر میسر نہیں ہے، میڈیسن میسر نہیں ہے، لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی ہیں۔ میں اس بارے میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ لوگ کہاں جائیں؟ ڈاکٹروں اور ادویات سے زیادہ گمبھیر مسئلہ جو ہے وہ جو مشین ہوتی ہے نا، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کا، سانس کو بحال کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح جی، وہ جس سے بھاپ دی جاتی ہے اور اس میں وہ ڈال کے نا، تو دمے کے مریض بہت زیادہ جو ہے نا راولپنڈی اسلام آباد میں خاص طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اس موسم میں، موسم بہار جب شروع ہوتا ہے تو ان کی بہت بڑی تعداد، سینکڑوں میں آتے ہیں لوگ۔ اور آر جی ایچ کی اگر آپ بات کریں، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کی، تو وہاں پہ 1 مشین آپریٹیو ہے اس وقت، 1 یا 2۔ اسی طرح ہولی فیملی ہاسپٹل ہے ایک، اور ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، ان میں بھی کہیں پہ 1 ہے، کہیں پہ 2 مشینیں، اور مریضوں کی اگر آپ لائن دیکھیں، لمبی لائن جو ہے نا لگی ہوتی ہے۔ ایک مریض اگر اس نے وہ ماسک لگا کے اس پہ جو مشین کا جو ہوتا ہے وہ بھاپ لے رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو 10 15 20 بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا لمبی لائن ہوتی ہے، تو وہ آخری مریض اس کی انتہائی بری حالت ہو رہی ہوتی ہے، اسے سانس نہیں لیا جاتا۔ تو ایک اذیت ناک صورتحال ہے، اذیت ناک صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 3 کروڑ روپے کا ہیلی کاپٹر آپ جو ہے نا وہ واپس کر دیں، اور اس کی جگہ جو ہے نا آپ اس طرح کی یہ جو مشینیں ہیں، بنیادی جو سہولیات ہیں عوام کو، آپ وہی اگر ان کو فراہم کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اس وقت اسپتالوں میں جیسا کہ آپ نے بتایا الرجی کے مریضوں کی بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کی تعداد بھی بڑھانی چاہیے، کاؤنٹر زیادہ ہونے چاہیے، ان کی پرچیاں کاٹنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر پیرا میڈیکل سٹاف، اور خاص طور پہ ادویات جو ہیں اس میں ایٹم اور کلینل، یہ 2 انجیکشن ہوتے ہیں، مجھے غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو یہ 2 جو ہے نا انجیکشن یہ اس میں ڈال کے مشین میں ان کو جو ہے نا اس سے بھاپ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا سانس بحال ہوتا ہے۔ یہ ایک عارضی انتظام ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا ایک ایسا جو نا کاؤنٹر بھی بنانا چاہیے جہاں پہ کوئی ماہر الرجی کے ماہر ڈاکٹر جو ہیں وہ بیٹھیں اور وہ اس کا تدارک کریں، مریض کو پورا چیک اپ کر کے اس کو جو ہے نا ہر سال جو ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے کہ مریض جو ہے نا وہ پوری طرح شفا یاب کیوں نہیں ہو سکتے، کیوریٹو کیوں نہیں ہے؟ یہ تو عارضی علاج ہوتے ہیں، آپ کیوریٹو کی طرف جو ہے نا توجہ دیں، تھوڑا سا معاملات جو ہے نا درست کریں۔ طاہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بے شمار آگاہی فراہم کی آپ نے ہر حوالے سے۔ اب میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔